بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام احباب کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو امجد علی امجد کا سلام۔ تو ہمارا جو سلسلہ گفتگو ہے وہ نیکی کے حوالے سے چل رہا ہے۔ تو لاسٹ ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے کہ نیکی جو ہے نا، اس کے لیے جو پہلی چیز اللہ کی عطا ہے، جو اللہ کا کرم ہے، جو اس کی مہربانی ہے، وہ ہے توفیق۔ کیونکہ جب تک توفیق نہیں ملتی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ توفیق میں جذبہ ہے، توفیق میں عقل و شعور ہے کہ میں نے انسان میں جذبہ پیدا ہو کہ میں کروں، کسی کی مدد کروں، کسی کے کام آؤں، کسی کا بھلا کروں، کسی کو خوشی دوں، ٹھیک ہے، یہ جذبہ ہے، یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے۔ پھر اللہ انسان کی رہنمائی کرے کہ تمہیں یہاں کرنا ہے، سب سے زیادہ ضرورت یہاں پر ہے، یہاں کرو گے تو میں زیادہ قبول کروں گا۔ یہ شعور ہے، یہ دانائی ہے، یہ بڑا کرم ہے اللہ کا۔ تو اکثر انسان جو ہم کر رہے ہوتے ہیں کام، اپنے طور پر ہم بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا فائدہ؟ تو ہمیں کوئی بھی کام اللہ کے اصولوں کے مطابق، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین اور ضابطے کے مطابق کرنا چاہیے۔ تو ظاہر ہے پھر ہی وہ بات ہے نا۔ تو ایک جذبہ انسان میں، ایک سوچ آئے دوسروں کے کام آنے کی، اور جہاں اللہ چاہتا ہے کہ ہم وہاں کریں وہیں ہم کریں، اور جس انداز میں اللہ چاہتا ہے ہم اسی انداز میں کریں۔ تو یہ توفیق جو ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ انسان کو ملے۔ اس کے بعد یہاں تک ٹیسٹ نہیں ہے انسان کا، ٹھیک ہے، یہ تو کرم کی بات ہے نا، یہ تو اس نے دینا ہے۔ توفیق جو ہے، جو سوچ اور جذبات، جو دانائی ہے، جو شعور ہے، یہ تو میرے مالک کی، میرے رب کی مہربانی ہوگی۔ نیت جو ہوتی ہے نا، نیت یاد رکھنا، یہاں آپ کا ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کس نیت سے کوئی کام کر رہے ہیں، کس نیت سے کسی کے کام آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کئی طرح کے عوامل ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نیت کا خالص ہونا یہ کہ آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اس بات کا ٹیسٹ ہوگا آپ کا کہ آپ واقعاً اللہ کی رضا کے لیے اپنے نیکی کی کر رہے ہیں یا کی ہے، یا اس میں آپ کا کوئی اور مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، امتحان جو ہوتا ہے نا، جو ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک کامل انسان کا ہوتا ہے اور ایک ناقص انسان کا ہوتا ہے۔ کامل انسان اللہ کے منتخب لوگ ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، معصوم ہستیاں ہوتی ہیں، اللہ کے جو قریب ترین ہستیاں ہوتی ہیں، وہ کامل ہوتے ہیں۔ جو بھی جس کو بھی اللہ تعالیٰ درجہ کمال پہ پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب جو کامل کا امتحان ہوتا ہے نا، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کہ کمال کو اللہ نے مخلوق پہ ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ یہ اتنا کامل ہے۔ نبیوں پر جو آزمائشیں آئیں، ٹھیک ہے، جو صحابہ پر آزمائشیں آئیں، جو آل اطہار پر آزمائشیں آئیں کربلا میں اور کئی موقعوں پر، تو ان کے کمال کو واضح کرنا، ثابت کرنا مخلوق پر، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے، ورنہ اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ناقص کا جو امتحان ہوتا ہے، جو عام انسان ہیں، ٹھیک ہے، عوام ہم سب ناقص ہیں، ٹھیک ہے۔ جو کامل نہیں ہے ظاہر ہے وہ ناقص ہے، اور کامل تو منتخب لوگ ہوتے ہیں جو کامل ہوتے ہیں۔ تو جو کامل نہیں ہے وہ ناقص ہے۔ تو ناقص کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا، وہ اس کی پوزیشن کو اس پر واضح کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے میں پتہ نہیں کیا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ٹیسٹ سے اس کو بھی پتہ چلتا ہے، اسے خود پتہ چلتا ہے، اس پر واضح ہو جاتا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کامل کا ٹیسٹ ہوتا ہے دوسری مخلوقات پر اس کی حیثیت اور مقام اور مرتبے کو اللہ تعالیٰ واضح اور ثابت کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جو ناقص کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ہم سب کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ہماری پوزیشن ہمارے اوپر واضح ہوتی ہے ہمارے ٹیسٹ سے، ٹھیک ہے۔ تو ٹیسٹ ہوتا ہے نیت کا۔ بعض اوقات ہم لوگوں کے کام آ رہے ہوتے ہیں، سخاوت کر رہے ہوتے ہیں، پیسہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ دنیا میں اپنی واہ چاہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ ان کی تعریف کریں۔ بعض اوقات کسی کی نیت ہوتی ہے، یعنی نیت کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا۔ تو نیت کا خالص ہونا، اخلاص سب سے پہلی بات ہے۔ یہ جب آپ کا کام شروع ہو گیا، توفیق اس نے دے دی، اسباب بھی مہیا کیے، ہر طرح سے توفیق دے دی ہے، اور آپ نے کام شروع بھی کر دی، اب ساتھ آپ کا ٹیسٹ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے 3 مرحلے ہوتے ہیں ٹیسٹ کے۔ ایک پہلے، ٹھیک ہے، کہ آپ کے پاس سارا کچھ ہے، لیکن جذبہ آپ میں بھی تو
آنا چاہیے نا. آپ کوئی مسلمان بھائی، آپ کا سگا بہن بھائی کوئی ہے یا کوئی تو آپ کے سامنے ہے، تو یہاں پر آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ کی سوچ ہے وہ اس طرح کی، تو آپ کو پھر سوچ ہوگی تو توفیق عطا کر دی جائے گی. یعنی نیکی کرنے سے پہلے جو ہے انسان کی سوچ کا، انسان کے جذبے کا ٹیسٹ ہوتا ہے ایک ہلکا سا. نیکی سے پہلے ایک اس وقت ہوتا ہے جب آپ نیکی کر رہے ہوتے ہیں کہ کس نیت سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنی آؤ بھگت چاہ رہے ہیں، آپ اپنی واہ واہ چاہ رہے ہیں، یا آپ کو کمرشل یا پروفیشنل فائدہ لینا چاہ رہے ہیں اس نیکی سے. ٹھیک ہے، آپ دنیا میں اپنے سٹیٹس کو آپ کرنا چاہ رہے ہیں. کس لیے چاہ رہے ہیں؟ آپ جس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کو کوئی لالچ ہے. تو یہ مختلف ہیں آپ کی نیت کے زاویے، اور آپ کی نیت کا ٹیسٹ بھی اسی حساب سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب بھی آپ کسی کی، دیکھیں میری بات سنیں، آپ ہلکا سا کسی مومن بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا تو فرمایا یہ صدقہ ہے. ہر نیکی صدقہ ہے. آپ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں نا، سمپل بیٹھ جاتے ہیں تو یہ نیکی ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی کے لیے کچھ اچھا سوچتے ہیں نا تو یہ نیکی ہے. ٹھیک ہے، کرنا دور، اچھا سوچیں دوسروں کے لیے. آپ دوسروں کا بھلا چاہتے ہیں نا تو یہ نیکی ہے. آپ دوسروں کا برا نہیں چاہتے تو یہ نیکی ہے. کوئی عمل کرنا تو بڑی بات ہے، یہ تو سوچ کا بھی آپ کو ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے، سوچ بھی اللہ آپ کی قبول کرتا ہے کہ آپ کی سوچ کیسی ہے. دوسروں کی آپ بھلائی چاہتے ہیں، دوسروں کی برائی نہیں چاہتے، آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں تو یہ نیکی ہے. آپ لوگوں کو مسکرا کے ملتے ہیں، لوگوں کو ڈیل اچھا کرتے ہیں، کوئی پریشان حال ہے اسے اچھا مشورہ دے دیتے ہیں، اسے پیسیفائی کر دیتے ہیں، کوئی اخلاقی باتیں کر دیتے ہیں کہ اس کو حوصلہ ملے. ٹھیک ہے، اس کی حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں. یعنی کسی بھی وجہ سے آپ کسی بھی انسان کو کوئی بھی فائدہ دیں، چھوٹے سے چھوٹا، ٹھیک ہے، اسے راحت پہنچائیں، اسے کوئی فائدہ پہنچائیں، تو وہ جو ہے وہ آپ کی نیکی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں، کسی کی ہیلپ کرنا مالی لحاظ سے، بدنی لحاظ سے، علمی و فکری لحاظ سے، تو وہ تو آگے مراحل ہے نا. تو یہ قدم قدم پر آپ نیکی کر سکتے ہیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نیکی کر سکتے ہیں. آپ دوسروں کا خیال کریں، ہر لحاظ سے خیال کریں کہ کسی کو بھی آپ کی سوچ یہ ہو کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو آپ نیک آدمی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی باتیں ہیں. تو یہ جو سوچ ہے، یہ جو شعور ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ اس کے کرم کی بات ہے. اور یہ بھی انہیں ملتا ہے جن کی نیتیں درست ہوتی ہیں. رب مرسی او نہ تھیں باہو نیتاں جناندیاں اچھیاں ہو. تو نیت اچھی کسے کہتے ہیں یہ کبھی پھر کسی ویڈیو میں، لیکن بات یاد رکھیے گا کہ نیت کا ٹیسٹ ہوتا ہے انسان کا، نیت کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، اخلاص ہے یا نہیں ہے. اور نیت یہ ہے کہ صرف رضا الہی، کسی تعریف و توصیف کا کی نیت نہیں ہے، شوق نہیں ہے، مقصد نہیں ہے. کوئی بھی کمرشل پروفیشنل فائدہ نہیں لینا چاہیے، نہیں لینا چاہتا انسان کی. کوئی سیاسی، سماجی، معاشی کوئی فائدہ نہیں، کوئی مقصد نہیں، اس بندے سے کوئی مقصد نہیں. فقط مقصد ہے تو اللہ کی رضا ہے مقصد. تو یہ انسان کا ٹیسٹ ہے جب آپ نیکی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ نیکی کر گزرتے ہیں، وہ جس کے ساتھ کی ہوتی ہے نا اس کا رویہ، ٹھیک ہے، اس کا رویہ آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. جس کے ساتھ آپ نے بھلائی کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہیں بھی، تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے، یہ جو عام طور پر غریب لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی یتیم ہے تو ان کے رویے نا ذرا بگڑے ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ میرے استاد محترم کہنے لگے، ایک بچہ تھا، یتیم تھا بیچارہ، تو وہ ہر کسی سے نا لڑتا تھا، اس کی زبان درازی کرتا تھا. تو کسی نے کہا کہ یہ بچہ یتیم بھی ہے، اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو یہ ایسا ہے. تو میرے استاد محترم نے بڑی بات کی. انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے اس طرح کے رویے اسی لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کا یہی تو ٹیسٹ ہے کہ اس کے باوصف لوگوں نے ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کے تو کئی سارے فیکٹر ہیں، وہ کیوں ایسا ہوتا ہے اسے کوئی سمجھانے والا ہی نہیں ہوگا یہ وہ. لیکن جو جس کے ساتھ بھی آپ نے بھلائی کی ہے، ایون آپ کا سگا بھائی، سگی بہن، ٹھیک ہے، ان کے رویے بدل جاتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے، آپ کے دوست احباب، کلاس فیلوز، ہاسٹل فیلوز، یہ وہ جو سارے ہوتے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ بھلائی کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے رویے بعد میں. تو یہ لاسٹ ویڈیوز میں بات کی، تو ہمیں ان سے توقع نہیں رکھنی چاہیے. وہ آپ کا ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر واقعی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے تو یہ چیزیں آپ کے لیے معنی نہیں رکھیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے امتحان انسان کا ایک نیکی کرنے سے پہلے کہ آپ میں جذبہ ابھرتا ہے یا نہیں، آپ اسلامی دینی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں یا نہیں، یا آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں. ایک بندہ اللہ کے نام پہ آپ سے مانگ رہے، آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ادھر آپ کے گھر والے کہہ رہے ہیں جی ہمیں ضرورت ہے، تو آپ گھر والوں کی طرف لپک جاتے ہیں. اور جہاں نیکی کا، گھر والوں کی
کی ضرورتیں پوری کرنا یہ اولین نیکی ہے. لیکن میں ان زائد چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو گھر والے ویسے ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, آرام سے ان کا گزارا ہو رہا ہے, لیکن آپ پھر بھی گھر والوں کی طرف لپک رہے ہیں, اپنے تعیشات کی طرف لپک رہے ہیں, لیکن وہ اللہ کے راستے میں آپ نہیں لگا رہے. تو ایک وہ ٹیسٹ تھا, ٹھیک ہے, کہ آپ کو توفیق بھی دی ہے, آپ کو جذبہ اور سوچ بھی دیا ہوا ہے, مال و اسباب بھی دیا ہوا ہے, تو پھر بھی نیکی کا موقع آپ کے سامنے ہے اور آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں. تو ایک یہ ٹیسٹ ہے, جب نیکی کا موقع مل رہا ہو تو آپ اس کی طرف جاتے ہیں یا نہیں جاتے. جب آپ نیکی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی نیت کا, آپ کی سوچ کا ٹیسٹ ہے, اور جب آپ نیکی کر گزرے تو اس کے بعد جن کے ساتھ نیکی کی ہوتی ہے ان کے رویوں کا آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو ان امتحانات سے آپ گزرتے ہیں تو پریشان نہیں ہونا, ٹھیک ہے, ہمیشہ ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا, اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.